ونسلم على رسوله النبي الأمين المقين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. صدق الله مولانا العظيم. معزز مشائخ اعظام، علماء کرام، اور 2025 میں انعقاد پذیر جامعہ المنہاج میں عظیم الشان اعتکاف کے جملہ شرکاء، خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ایک بار پھر ہمیں ہماری زندگیوں میں اس مبارک ماہ میں اور رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اپنی چوکھٹ پر معتکف ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی، اور جن مقاصد کے لیے ہم سب کا ان 10 روز و شب کے لیے جمع ہونا ممکن ہوا، اللہ رب العزت ان کو ہمارے لیے مکمل فرمائے۔ حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مرکز مقدس کے سائے میں 10 روز و شب کے لیے بیٹھنا، ان کی انوار و تجلیات اپنے دامن خستہ حال میں سمیٹنا، اللہ رب العزت ہمارے لیے مبارک فرمائے۔ اور حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کے تعلیم و تربیت، نگاہ فیض اور صحبت میں بیٹھنا ہمارے لیے اللہ رب العزت اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی وجہ بنائے۔ حاضرین مکرم، اس سال اعتکاف میں اس وقت ہونے والی نشستوں کے لیے انتخاب کیا، وہ آداب زندگی ہے۔ یوں تو یہ لفظ ہر روز ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ اپنے معنی و مطالب کے ساتھ ہماری روحوں پر شاید بہت کم اثر کرتا ہے، اور ہم رسماً اس لفظ کو اپنی روزمرہ کی گفتگو میں استعمال تو کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے اصل معنی و مطالب کو بہت کم سمجھتے ہیں، اور جب سمجھتے نہیں ہیں تو ان کو اپنی زندگیوں میں داخل بھی نہیں کرتے۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ کیوں نہ عام فہم اور سادہ روز مرہ کی زندگی کے وہ آداب
جو انسان کو اللہ کا مقرب بنا سکتے ہیں، ان کا ذکر کیا جائے، جس سے ان 10 راتوں میں اور 10 دنوں میں جتنا ممکن ہو سکا اس کو سبقاً سمجھتے ہوئے اپنے ساتھ پیغام کے طور پر اپنے گھروں میں لے جائیں۔ حاضرین مکرم، روزمرہ کی زندگی میں عموماً ہم ایک ڈیوائس استعمال کرتے ہیں، ایک شے کا استعمال کرتے ہیں عموماً، جس سے ہم سمتوں کا تعین کرتے ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ایسٹ، ویسٹ، ساؤتھ، ایسٹ، پھر اپ ورڈ، ڈاؤن ورڈ۔ یہ جو کارڈینل ڈائریکشنز ہیں، ان کو کارڈینل ڈائریکشنز انگلش میں کہا جاتا ہے۔ یہ جو سمتیں ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، پھر اوپر کی جانب اور پھر نیچے کی جانب، یہ 6 ڈائریکشنز جو ہیں وہ پوری روئے زمین کا یا کائنات میں انسان جس سمت بھی دیکھتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں انہی 6 کارڈینل ڈائریکشنز میں وہ سمتیں کور ہوتی ہیں۔ انہی 6 سمتوں میں سے کوئی ایک سمت ہوتی ہے جس کی طرف انسان نگاہ کرتا۔ یہ تو وہ سمتیں ہیں جو ہمیں دنیا نے سمجھائی ہیں، اور انسان ساری زندگی انہی سمتوں میں وقت صرف کرتا رہتا ہے۔ کبھی مشرق میں بیٹھے ہوئے مغرب کی طرف دیکھتا ہے، کبھی مغرب میں بیٹھا ہوا مشرق کی طرف دیکھتا ہے، کبھی پریشانی کے عالم میں اوپر کی طرف دیکھتا ہے، اور کبھی تکبر کی کیفیات سے سرشار نیچے کی طرف دیکھتا ہے۔ تو زندگی اس کی انہی سمتوں سے گھری رہتی ہے، یہاں تک کہ عبادت کے لیے بھی جب انسان ایک ڈائریکشن کا تعین کرتا ہے تو وہ کمپس اس کو بتاتا ہے کہ کس سمت اس نے اپنا چہرہ کرنا ہے اور کھڑا ہونا ہے۔ تو یہ وہ سمتیں ہیں جو دنیا نے ہمیں سمجھا دی ہیں، لیکن ذرا دیکھیے کہ اللہ رب العزت ان سمتوں کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ جو میں نے ابتدا میں تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق و مغرب کی طرف پھیر لو، یعنی وہ سمتیں، وہ مشرق، وہ مغرب جو کہیں ہماری زندگی کا مرکز و محور ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے نزدیک تمہارا مشرق و مغرب یعنی ان کارڈینل ڈائریکشنز میں مصروف ہونا یا انہی پر اکتفا کرنا یا انہی کے بارے میں سوچتے رہنا، انہی میں سمجھتے رہنا، فرمایا کہ میرے لیے یہ نیکی نہیں ہے۔ یعنی میرے نزدیک ان کارڈینل ڈائریکشنز کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اللہ کے لیے مشرق یا مغرب سب برابر ہے، وہ سب سمتوں کا مالک ہے، تمام سمتوں کا خالق ہے، تمام سمتوں کا خالق ہے، تو اس کے لیے ہر سمت برابر ہے۔ انسان کے لیے تو شاید ایکسپلوریشن کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے کہ مشرق میں رہتا ہے چلو مغرب ڈھونڈیں کیسا ہے، مغرب میں رہتا ہے تو چلو مشرق چل کے دیکھیں کیسا ہے، کوئی شمال میں رہتا ہے تو جنوب میں کیا واقعہ ہے چل کے دیکھتے ہیں، جنوب میں رہتا ہے تو شمال میں کیا ہے، ہم سے اوپر کیا ہے، ہم سے نیچے کیا ہے۔ انسان کے لیے تو کہیں کیوریوسٹی پیدا کرنے کی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن وہ خالق و مالک جس نے ہر سمت خود بنائی ہے، اسے پتا ہے اس نے کس سمت میں کیا رکھا ہے، اس کے لیے یہ کیوریوسٹی کی وجہ نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ کے نزدیک یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف پھیر لو،
بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب اپنی سمت درست کرنی ہو تو مشرق و مغرب نہ دیکھا کرو، ایمان کی سمت درست کرو۔ میرے نزدیک یہ بہتر ہے، مشرق میں رہتے ہوئے مغرب دیکھنا یا فقط قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو جانا۔ فرمایا کہ میرے لیے اس سمت کی درستگی میں کوئی وزن نہیں ہے، میرے لیے اہمیت یہ ہے کہ جب کوئی اپنی سمت ایمان کی درست کر لے۔ پھر فرمایا کہ اور اللہ کی محبت میں اپنا مال قرابت داروں پر اور یتیموں پر اور محتاجوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر اور غلاموں کی گردنوں کو آزاد کروانے میں خرچ کرے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب یہ خدمت خلق کی سمت درست کرو گے تو اس کا وزن میرے نگاہ میں زیادہ ہے۔ اس سمت کا وزن نہیں ہے کہ شمال میں دیکھتے ہو کہ جنوب میں دیکھتے ہو، کہاں رہتے ہو۔ خدمت خلق کی سمت درست کر لو، اپنے ایمان کی سمت درست کر لو، تو وہ نیکی ہے اللہ کے حضور۔ پھر آگے فرماتا ہے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور جب کوئی وعدہ کرے تو اپنا وعدہ پورا کرنے والوں میں ہو، اور سختی اور تنگ دستی میں اور مصیبت بیماری میں اور جنگ کی شدت جہاد کے وقت صبر کرنے والوں میں ہو، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ یعنی پورے دین کا مفہوم اللہ رب العزت نے ان سمتوں میں بیان فرما دیا کہ اللہ کے نزدیک جو قابل ذکر سمتیں ہیں، ڈائریکشنز ہیں، وہ یہ رویوں کی ہیں، تعلقات کی ہیں کہ تمہارا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ کیسا ہے، اس کو اس سمت کی پرواہ ہے۔ وہ مشرق و مغرب نہیں دیکھنا چاہتا، تمہارا ایمان اور قلبی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسی ہے، اس کو اس سمت کی پرواہ ہے۔ پھر وہ دیکھنا چاہتا ہے میری مخلوق کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہو، وہ تنگ دستی میں ہو، وہ پریشانی میں ہو، وہ بھوک میں ہو، ان کی مدد کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ اس کو اس سے غرض نہیں ہے کہ کس رخ کھڑے ہو جاتے ہو اور ساری رات جاگتے ہو یا نہیں جاگتے، اس کی مخلوق کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہو، اس کو اس سمت کی پرواہ ہے کہ اس ڈائریکشن کو سیدھا کر لو۔ پھر مخلوق میں یتیموں کے ساتھ کیسا کرتے ہو برتاؤ، اس کو اس سمت کی پرواہ ہے۔ نماز قائم کرتے ہو، یعنی نماز کی عادت ایسی پختہ داخل کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ ایک دن کسی ایک سمت چہرہ کر لینے میں اس کو انٹرسٹ نہیں ہے، زندگی میں نماز کتنی داخل ہو گئی ہے اس کو اس کی پرواہ ہے۔ بیمار جب کوئی ہو جائے تو ان کی بیمار پرسی کرتے ہو یا نہیں کرتے، اس کے لیے اس کی اہمیت ہے۔ جب تمہیں شدت اور مشکلات میں مبتلا کر دیا جائے، صبر کرنا آتا ہے یا نہیں آتا، اس کو اس سمت کی پرواہ ہے۔ تو یہ بھی جہتیں ہیں، ایک وہ جہتیں ہیں جو دنیا نے سمجھائی ہیں، جس میں انسان گھومتا رہتا ہے۔ دنیا داری کی سمتیں انسان کو گھماتی رہتی ہیں۔ کیا سمجھ آئی؟ دنیا داری کی سمتیں انسان کو سیدھا نہیں رہنے دیتی، گھماتی رہتی ہے۔ لیکن یہ دینداری کی سمتیں، جو دینداری کا کمپس ہے، جو دینداری کی کارڈینل ڈائریکشنز ہیں، وہ گھماتی نہیں ہے۔ انسان ایک جگہ کھڑا رہتا ہے، اس کا باطن ہر سو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں ہر طرف کھل جاتی ہیں، وہ پھر گھومتا نہیں پھرتا۔ گھومنے والا دیوانہ ہو جاتا ہے، مجنوں بن جاتا ہے۔ جس کی سمتیں کھل جاتی ہے نا باطن کی، وہ ایک جگہ قائم رہتا ہے مگر چار سو دیکھتا ہے، ہر سمت اس کی نگاہ رہتی ہے، ہر طرف کمیوں کجیوں کمزوریوں پر نگاہ رکھتا ہے، ان کو سنوارتا رہتا ہے، اور یکسو قائم اور مضبوطی کے ساتھ اپنے پدوں پر ایک جگہ کھڑا رہتا ہے۔ یہ باطن کی سمتیں درست ہو جائیں تو انسان ایسا بنتا ہے، اور اگر باطن کی درست نہ ہو، ظاہر کی سمتوں میں مبتلا رہے تو دیوانوں کی طرح گھومتا رہتا ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں، اور اس کو رستہ نہیں ملتا۔ حاضرین گرامی، اس لیے
آج کی اس تمہیدی گفتگو کے بعد آئندہ کی جو نشستیں جتنی بھی اللہ رب العزت کو منظور ہوا اس اعتکاف میں، تو ہم یہ جو کمپس کی اور پھر کارڈینل کمپس کی 4 اور جو دیگر کارڈینل ڈائریکشنز 6 ڈائریکشن سمتیں ہیں، یعنی مشرق، مغرب، شمال، جنوب اور پھر اوپر اور نیچے کی ڈائریکشن، ان 6 سمتوں پر 6 نشستوں میں کلام کریں گے کہ ہر ایک سمت میں اللہ کے لیے بندے کے لیے کیا ہے، اس پر بات کی جائے گی کہ اللہ کے بندے کی مشرق کیا ہوا کرتی ہے، اللہ کے بندے کی مغرب کیا ہوتی ہے، اللہ کے بندے کا شمال کیسا ہوتا ہے، اللہ کے بندے کا جنوب کیسا ہے، اللہ کے بندے کی اوپر کی سمت کیا ہے، اللہ کے بندے کی نیچے کی سمت کیا ہے۔ جب اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ اپنا مشرق سوار لے تو اس سے کیا مراد لیتا ہے، جب وہ کہتا ہے اپنا مغرب سوار لے تو اس سے کیا مراد لیتا ہے، جب وہ کہتا ہے اپنا شمال سوار لے تو اس سے کیا مراد لیتا ہے، جب وہ جنوب سوارنے کی بات کرتا ہے تو کیا مراد لیتا ہے۔ تو ہم ہر روز جتنی بھی نشستیں ہوں گی اپنے اوقات پر، تو کسی ایک ڈائمنشن اور اس ڈائمنشن کے اندر پوشیدہ پہلوؤں پر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ حاضرین گرامی، اسی تمہیدی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور آغاز کرتے ہیں دین کی تعریف کو سمجھتے ہوئے۔ اللہ رب العزت کا انعام ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور بطور دین ہمیں اسلام عطا فرمایا۔ اس دین کی اگر لغوی معنی و مطالب کو سمجھنا چاہیں تو امام فیروز آبادی اپنی مشہور لغت قاموس المحیط میں بیان فرماتے ہیں کہ دین کا لفظی مطلب ہے عادت۔ دین کا کیا مطلب ہے؟ عادت، رسم و رواج، مسلسل بارش، عاجزی، حساب و کتاب، منصوبہ بندی۔ یعنی دین کے لغوی مطالب آداب سے متعلق ہے کہ جتنا بھی دین ہے وہ مجموعہ آداب ہے، کسی نہ کسی ایک پہلو کا ادب ہے۔ کہیں پر وہ ادب اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، کہیں وہ ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے، کہیں وہ ادب صحابہ کرام کی ازواج کے ساتھ ہے، کہیں وہ ادب اہل بیت اطہار کی ازواج کے ساتھ ہے، کہیں وہ ادب اولیاء صالحین کے ساتھ ہے، کہیں وہ ادب اللہ کی کتاب کے ساتھ ہے، کہیں وہ ادب والدین کے ساتھ ہے، کہیں وہ ادب اساتذہ کے ساتھ ہے، کہیں ادب دیگر رشتہ داروں کے ساتھ ہے، کہیں وہ ادب چھوٹوں کے ساتھ ہے، کہیں وہ ادب بڑوں کے ساتھ ہے، کہیں وہ ادب دشمن کے ساتھ ہے، یعنی اس سے دشمن سے بھی ڈیل کرنے کا ایک ادب ہے، ایک سلیقہ ہے جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ کہیں وہ ادب اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ہے، کہیں وہ ادب اس سے ہے جس سے آپ کو محبت ہے، کہیں وہ ادب شیخ اور استاد کے ساتھ ہے، کہیں وہ ادب تاجر کا اپنے خریدار کے ساتھ ہے، کہیں وہ ادب خریدار کا اپنے بیچنے والے کے ساتھ ہے، کہیں وہ ادب حکمران کا رعایا کے ساتھ ہے، کہیں وہ ادب رعایا کا اپنے حکمران کے ساتھ ہے، کہیں ادب ایک ملک کا دیگر اقوام کے ساتھ ہے، کہیں ادب ایک مذہب کا دیگر مذاہب کے ساتھ ہے، کہیں وہ ادب ایک مسلک کا دیگر مسالک کے ساتھ ہے، کہیں اختلاف کرنے کا ادب ہے، کہیں مناظرے کا ادب ہے، کہیں ایک دوسرے سے کلام کرنے کا ادب ہے، کہیں مباہلے کا ادب ہے۔ ہر ایک زندگی کا پہلو ہے جس کے لیے ایک خاص ادب مقرر کیا گیا ہے، اور یہ سارے آداب مل کر دین کو تشکیل دیتے ہیں۔ تو دین اسلام مجموعہ آداب ہے، اور اللہ کے بندے کے لیے جو کمپس ہے اور جو کارڈینل ڈائریکشنز ہیں وہ 6 سمتیں
مشرق و مغرب، شمال و جنوب نہیں ہے، وہ 6 سمتیں، 6 الگ طرح کے ادب ہیں جو وہ اپنی پوری زندگی میں 6 گروپس ہیں یا سیٹس آف آداب ہیں، جن کو سوار دے انسان تو اس کی پوری زندگی کی ہر سمت درست ہو جاتی ہے، اور اگر وہ بگاڑ دے تو اس کی ہر سمت تباہ ہو جاتی ہے۔ تو انسان کو اللہ رب العزت نے جو دین کی شکل میں عطا فرمایا ہے وہ مجموعہ آداب ہے، اور انہی آداب کو دینی زبان میں ہم اخلاقیات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو آداب زندگی ہے نا، کہ ہر پہلو کا ایک ادب ہے، بس وہ ادب سمجھنا ہے اور سیکھنا، یہ زندگی کی کامیابی ہے۔ وہ آدمی اتنا کامیاب ہو گیا جس نے جتنے آداب سیکھ لیے۔ اللہ کی نظر میں وہ شخص اتنا کامیاب ہے جس نے جتنے زیادہ آداب سیکھ لیے، اور وہ اتنا ناکام ہے جس نے زندگی میں جتنے کم آداب سیکھے۔ جس نے جتنا سیکھا وہ اللہ کا اتنا مقرب ہو گیا، جس نے جتنے کم آداب سیکھے وہ اتنا بارگاہ عزتی سے دور ہوتا چلا گیا۔ بس جو حیات انسانی ہے، اس کا کل اگر کوئی ایک جملے میں مقصد سمجھنا چاہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دین کی شکل میں ہمیں کچھ آداب عطا فرمائے ہیں۔ ہم نے جتنی زندگی گزارتے جانا ہے، بس اس کتاب میں سے وہ آداب سیکھتے سیکھتے یہاں تک کہ انسان کی کوشش ہو کہ مرنے سے پہلے ہر ادب سیکھ لے۔ جس نے سب آداب سیکھ لیے وہ کامل ہو گیا، جس نے اس سے تھوڑے کم سیکھے، جس نے سب سیکھ لیے وہ مکمل ہو گیا، جس نے اس سے تھوڑے کم سیکھے وہ اکمل رہا، جس نے اس سے تھوڑے کم سیکھے وہ کامل رہا، اور جو اتنا بھی نہ سیکھا وہ ناقص رہا۔ لیکن جو سب سیکھ گیا مرنے سے پہلے، بس کل انسانی زندگی کا مقصد یہی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان ادب ہے، یعنی حقوق زوجین جو ہے نا، یہ بھی کچھ آداب پر منحصر ہے۔ والدین اور اولاد کے درمیان بھی آداب ہے۔ ہر زندگی کے پہلو پر اللہ نے ایک ادب بتایا ہے، بس ہمیں اس ادب کو سمجھنا ہے اور زندگی میں داخل کر دینا، اور اس کو عمر بھر اپنی پریکٹس کا حصہ۔ وصیہ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، لاہور عشق مصطفیٰ زندگی قبول ہے۔ اللہم صلی
ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دین مرکہ آداب ہے، اور اب آداب کو دینی اسلامی زبان میں اخلاقیات کہا جاتا ہے. اب یہ جو آداب زندگی ہیں، ان کے لیے کوئی پیمانہ بھی ہوگا، کوئی ٹیمپلیٹ بھی ہوگا کہ کہاں سے سیکھے جائیں، جن پر عمل کر کے کسی نے کامل ہونا ہے، کسی نے اکمل بننا ہے، کسی نے مکمل ہونا ہے. تو اس کا واحد ذریعہ قرآن مجید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس سے وہ آداب زندگی کے سٹینڈرڈز مقرر ہو جاتے ہیں. بس جو ان کو جتنا جانتا جائے گا اتنا زندگیوں میں داخل کرتا چلا جائے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو اقطاب ہوا کرتے ہیں نا، اپنے اپنے دور کے، جو ولایت کی انتہا کو پا لیتے ہیں اور اپنے دور کے قطب ہو جاتے ہیں، ان کا کمال یہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ قطب ہو جاتے ہیں، ان کا اس سطح پر کمال یہ ہوتا ہے کہ اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ سے سیکھے جا سکتے تمام اخلاق اور آداب اپنی زندگی میں وہ داخل کر چکے ہوتے ہیں. یعنی وہ ان کے آداب اپنے کمال کو پہنچ جاتے ہیں اور کہ اخلاق حسنہ کا چلتا پھرتا مظہر بن گئے ہوتے ہیں، اس لیے وہ قطب ہو جاتے ہیں. تو یہ آداب زندگی کا سفر ہے، اس پہ ہر چیز ہے. غصے کے آداب ہیں، ڈیلنگ کے آداب ہیں، کلام ہے، ضبط کے آداب ہیں، یعنی ہر وہ چیز جس کو الٹیمیٹلی آپ عبور کرتے چلے جائیں گے، اللہ پاک آپ کو منزل کے قریب کرتا چلا جاتا ہے. اب انہی آداب کا جن کا ذکر قرآن مجید اور احادیث میں ہمیں ملتا ہے، اسی کو ہی آگے سمجھتے ہیں. قرآن مجید میں جیسے کہ سورۃ الشمس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور انسانی جان کی قسم اور اسے ہمہ پہلو توازن اور درستگی دینے والے کی قسم، یعنی اپنی قسم بھی کھائی اور اپنے بندے کی قسم بھی کھائی. پھر اس نے اسے اس کی بدکاری اور پرہیزگاری کی تمیز سمجھا دی. بے شک وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اس نفس کو رذائل سے پاک کر لیا اور اس نے نیکی کی نشو نما کی، اور بے شک وہ شخص نامراد ہو گیا جس نے اسے گناہوں میں ملوث کر لیا اور نیکی کو دبا دیا. تو یہ انہی آداب کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا. اور اسی طرح تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اور کردار سب سے اچھے ہوں، یعنی جس کے آداب زندگی سب سے اچھے ہوں، وہ سب سے بہتر ہے تم میں.
اسی طرح حاضرین گرامی بے شمار مقامات پر احادیث مبارکہ ہیں جو انہی آداب زندگی کی طرف انسان کو متوجہ کرتے ہیں کہ ان کو سیکھتے جاؤ اور اپنی زندگی میں داخل کرتے جاؤ. ہم یہ 10 راتیں اعتکاف کی اس بستی میں کیوں آ بیٹھے ہیں؟ یا کوئی اللہ والے کی نسبت میں کیوں بیٹھتا ہے؟ یا کسی اللہ والے سے نسبت کیوں قائم کرتا ہے؟ علم دین تو علماء بھی دیتے ہیں، خطباء سے بھی مل جاتا ہے، فقیہ سے، مفتیان کرام بھی دیتے ہیں، مسائل دین تو وہ بھی سکھاتے ہیں. پھر کیوں کہا گیا کہ کسی اللہ والے کا دامن تھام لو؟ یا اس شخص کو شیطان نے اچک لیا جس کو کسی اللہ والے سے نسبت نہ ہوئی. کیوں؟ کیونکہ اللہ والوں کی صحبت میں آداب ملتے ہیں. علم تو اور جگہوں پر بھی ملتا ہے، علم تو مدارس میں بھی ملتا ہے، خانقاہ میں ادب ملتا ہے، وہاں پر آداب سکھائے جاتے ہیں. اعتکاف کی ان 10 راتوں میں ادب سیکھنے آتے ہیں، بول چال کا ادب سیکھنے آتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے کا ادب سیکھنے آتے ہیں. یہاں تک کہ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے میں لباس کا ادب بھی آتا ہے کہ پہننا کیسے ہے، اوڑھنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، چلنے میں توازن کیسا ہونا چاہیے، چلنے کے اندر ایک اعتدال کیسا ہونا چاہیے، ایک روب کیسا ہونا چاہیے. صوفیاء کی زندگی سے ادب تو سیکھتے ہیں، اور وہی انسان کو چمکا کر باقی انسانوں میں ممتاز بنا دیتا ہے. جو آداب ہیں یا اخلاق ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت کسی بھی شخصیت کے انٹینجیبل پہلو ہوا کرتے ہیں جن کو آپ چھو نہیں سکتے، لیکن شخصیت کے بارے میں بہت کچھ بولتے ہیں. یہ وہ پہلو ہوتے ہیں کہ جس سے شخصیت کا تعارف ہوتا ہے. وہ تمام پہلو جنہیں چھوا جا سکتا ہے وہ آپ کا تعارف نہیں ہے. ہر وہ پہلو جس کو ہاتھ سے چھو سکتے ہیں، دو بازو ہیں تو 2 بازو تو پاکستان میں 25 کروڑ اور لوگوں کے بھی ہیں. 2 آنکھیں ہیں، چھو سکتے ہیں تو یہ تو 25 کروڑ اور لوگوں کی بھی ہیں. آپ کے 2 کان ہیں تو وہ تو 8 ارب لوگوں کے کان ہیں، جانوروں کے بھی ہیں. آپ کہیں میرے پاس 10 انگلیاں ہیں ہاتھ میں اور 10 پاؤں میں، تو وہ تو ہر کسی کے پاس ہے، وہ آپ کی شناخت نہیں ہے. لیکن کوئی کہے کہ اس محلے کا سب سے حلیم الطبع شخص، تو وہ آپ کا تعارف ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے فلاں ہے. کوئی کہے کہ اس بستی میں سب سے زیادہ خیرات کرنے والا کون ہے، کوئی آپ کا نام پکارے، وہ آپ کا تعارف ہو سکتا ہے. کوئی کہے کہ اس بستی کا سب سے صالح شخص کون ہے، کوئی آپ کا نام پکارے، بن دیکھے پکارے، یہ تعارف ہے. خوشبو ہے جو دور سے آتی ہے، خوشبو وہ ہے، مہک وہ ہے جو دور سے پہچانی جاتی ہے، یہ گلاب کی ہے. بن دیکھے پہچانی جاتی ہے کہ یہ گلاب کی مہک ہے، یہ چمبیلی کی ہے، یہ رات کی رانی کی ہے، یہ جیسمین کی ہے. تو خوشبو تو بن دیکھے پہچانی جاتی ہے. تو خصلت وہ ہے، ادب وہ ہے، اخلاق اس تعارف کا نام ہے جو بن دیکھے 8 ارب لوگوں میں گونج اٹھے. آج عرب و عجم ہو اور کوئی کہے کہ اس دور میں زندہ کسی عالم ربانی کا نام لیا جائے جس سے بڑا کوئی عالم نہ ہو، بن دیکھے آنکھوں کے سامنے نہ بھی ہو تو دور بیٹھا ہوا کوئی ایک شخص بھی کہے گا شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری. یہ تعارف ہے، یہ آپ کے تعارف ہے نا. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو چھو کے سمجھ نہیں آتی، اس کے لیے قربت بھی ضروری نہیں ہے. یہ تعارف خود دور دور تک پہنچتا ہے. حاضرین گرامی، پرسنالٹی اس کو کہتے ہیں، شخصیت کا تعارف اس کو کہتے ہیں. ساری زندگی کھایا پیا قد بڑھایا،
جسم تگڑا کیا، توانا ہوئے، لیکن آپ کا تعارف نہ بنا۔ تعارف اس شے نے بننا ہے جس پر محنت نہ کی۔ وہ آداب ہیں، جتنے زیادہ آداب زندگی میں داخل ہو جائیں گے اتنا مضبوط تعارف بنتا چلا جائے گا۔ کوئی کہے کہ اپنے مزاج میں کیسا ہے، عجز و انکساری میں کوئی کیسا ہے، کوئی لوگوں سے ڈیلنگ میں کیسا ہے، تجارتی لین دین میں کیسا ہے، کلام میں کتنا شستہ ہے، خوش خلق ہے یا نہیں ہے، بد مزاج ہے، کیا ہے، یہ سب آپ کا تعارف ہے۔ اور یہ وہ تعارف ہے کہ دور بیٹھے کسی شخص کو بھی آپ کی محبت میں مبتلا کر دے۔ کوئی دور بیٹھا نہ ملے آپ سے پھر بھی آپ کی گیت گاتا پھرے، یہ وہ تعارف ہے جو دور پہنچتا ہے۔ اور یہ تعارف کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کہیں میرے ساتھ، آداب زندگی سے۔ اور یہ آداب زندگی کہاں ملتے ہیں؟ صوفیاء کی صحبت میں ملتے ہیں۔ تو رہیں صوفیاء کی صحبت میں اور آداب زندگی ہی نہ سیکھیں تو کیا سیکھا؟ جن کی ہونے کا مقصد آداب سکھانا ہے، جن کے ہونے کا مقصد ہی آداب سکھانا ہے۔ علم تو کتابوں میں بھی ہے، علم تو جمعوں کے خطبوں میں بھی ہے، علم تو درس و تدریس میں بھی ہے، علم تو واعظ و نصیحت میں بھی ہے۔ تو صوفیاء کے پاس کیا لینے آتے ہیں؟ وہ ادب سیکھنے آتے ہیں۔ ان سے سب کچھ لیا، ادب نہ لیا، ان کی زندگی سے ادب نہ سیکھا، تو پھر ہم نے زندگی ضائع کر دی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ دل کو لگتی ہے؟ تو ان 10 راتوں میں سیکھنا کیا ہے؟ ادب سیکھنا ہے۔ اور اس کو پریکٹس کہاں کرنا ہے؟ جو سیکھنا ہے پریکٹس کہاں کرنا ہے؟ گھر جا کے۔ تو یہاں آپس میں نہیں کرنا، سب سے پہلے تو آپس میں پریکٹس کریں گے نا۔ تو گھر والوں کی تو 10 دن بعد باری آئے گی، جب یہاں سے اٹھ کے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپس میں کرنا ہے نا، ایک دوسرے سے بول چال سنور جائے، بولنے کا انداز سنور جائے، دل کھلے ہو جائیں ایک دوسرے کے لیے، اکوموڈیشن دل میں بھی ہو اور آپ کی عادات و اطوار سے بھی ہو، دل بڑے ہو جائیں، وسیع ہو جائیں، اور جو ادب سیکھتے چلے جائیں سب سے پہلے یہیں اپلائی کریں۔ یہ لیبارٹری ہے، اعتکاف گاہ یہ تجربہ گاہ ہے، آداب کی تجربہ گاہ ہے۔ آداب سیکھتے جائیں اور اس تجربہ گاہ میں کرتے چلے جائیں اور زندگیوں میں داخل کر کے یہاں سے جائیں۔ یہ مقصد ہے اس اعتکاف گاہ کا۔ تو حاضرین گرامی، اب آگے چلتے ہیں۔ ایک لفظ ہم نے اکثر استعمال کرتے ہیں، آداب تو سمجھ آ گیا کیا ہے۔ اب ایک لفظ عموماً استعمال کرتے ہیں ہم، کمال، کہ فلاں شخص کو اس شے میں کمال حاصل ہے، فلاں شخص کو علم میں کمال حاصل ہے، یا فلاں کو خطابت میں کمال حاصل ہے، یا فلاں کا حافظہ کمال کا ہے، یا فلاں کا اخلاق کمال ہے، یا اس کی برداشت کمال ہے، اس کا صبر کمال کا ہے، یا کسی کا حسن و جمال اپنے جوبن پر کمال پر ہے۔ تو یہ لفظ کمال ہے نا، ہر چیز کی انتہا کو جب بیان کرنا ہو تو کہتے ہیں کمال۔ ہمارے یہ فوٹوگرافی والے احباب بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں اس کی فوٹوگرافی کا ہنر کمال پر ہے۔ تو اس طرح ہر شے کی انتہا کو بیان کرنا ہو تو ہم لفظ کمال لگا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح آج کل، اور وہ کمال پہلے دن تو نہیں ہوتا نا، کمال ایک مشقت کے بعد آتا ہے۔ تو جس شے کی طلب میں وہ مشقت کی جاتی ہے اس شے کو کیا کہتے ہیں؟ کمال کہتے ہیں۔ کوئی بھی ایفرٹ جب انسان کرتا ہے تو اس ایفرٹ کی انتہا کو کمال کہتے ہیں۔ تو اس کمال کا حصول در حقیقت کسی بھی ہنر کی
ایفرٹ کے لیے کیا جاتا ہے. اب حاضرین گرامی، اب آج کل جو صنعت کار ہے، فیکٹری اونر ہے، مل اونر ہے، یا یہ جو پیداوار کرنے والے لوگ ہیں، اب ان شعبہ جات کے اندر یہ کوالٹی ایشورنس کے ڈپارٹمنٹس بنائے جاتے ہیں. کیوں بنائے جاتے ہیں؟ کوالٹی کیا ہے؟ کوالٹی ایشورنس یہ اسی کمال کو انشور کرنے کا شعبہ ہوا کرتا ہے نا، کہ جو مصنوعات بنائی جا رہی ہیں، جو پروڈکٹ تشکیل دی جا رہی ہے، وہ انشور کرتا ہے ڈپارٹمنٹ کہ تمام سٹینڈرڈز کے مطابق ہے. اور اس کمال کا تعین کیسے کیا جاتا ہے؟ کوئی کیسے کہے گا کہ اس شے کو کمال کہتے ہیں؟ اس کا تعین کون کرے گا کہ اس شے کو کمال کہتے ہیں؟ پریسیڈنٹس یا سٹینڈرڈز جو مقرر کیے جاتے ہیں کسی بین الاقوامی ادارے کی طرف سے، وہ کسی بھی پروڈکٹ کے لیے سٹینڈرڈز مقرر کرتی ہے. لو سٹینڈرڈز، میڈیم لیول سٹینڈرڈز اور ہائیسٹ لیول آف سٹینڈرڈز. پھر ان سٹینڈرڈز کے مطابق کہتی ہے کہ جو اس کیٹیگری کے سٹینڈرڈز ہیں، اگر ان کے ساتھ پروڈکٹ بنائی گئی تو تھرڈ ورلڈ کنٹری میں بیچ سکتے ہو، فرسٹ ورلڈ میں الاؤ نہیں کرتے. یورپ امریکہ میں پھر وہ اس پروڈکٹ کو بیچنا الاؤ نہیں کرتے. جو چاکلیٹس بناتے ہیں کمپنیز، اب وہ پروڈکٹس جو پاکستان میں بنتی ہیں ان کو یورپ اور امریکہ میں وہ الاؤ نہیں کرتے، کیونکہ وہ سٹینڈرڈز کی ہوتی ہے. لیکن جو معیار اپنے ملک میں وہ اپنی عوام کے لیے تقاضا کرتے ہیں، وہاں کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ پاکستان انڈیا میں بیچو، ہمارے ملک میں یہ پروڈکٹ نہیں بکے گی. پھر اس سے اوپر سٹینڈرڈ آیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں یہ سیکنڈ ورلڈ میں بیچو، میڈل ایسٹرن کنٹریز اور گلف ممالک میں بکتا ہے سامان. اور پھر اس سے اوپر سٹینڈرڈ پر کوئی پروڈکٹ جب بنائی جائے تو اس کو پھر وہ ویسٹرن کنٹریز اپنے ملک میں الاؤ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک میں بیچ سکتے ہو، جو درجے میں سب سے اونچی ہو. تو یعنی یہ کمال در کمال ہے کہ انسان جتنا بہتر کرتا چلا جائے اس پروڈکٹ کا خریدار اتنے بہتر علاقے کا ملے گا. جتنے بہتر سٹینڈرڈ ہوگا پروڈکٹ کا، اس کا خریدار پھر یہ اس پروڈکٹ کے سٹینڈرڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب خریدار فرسٹ ورلڈ کا ملے گا، خریدار سیکنڈ ورلڈ کا چاہیے، یا خریدار تھرڈ ورلڈ کا چاہیے. اگر خریدار تھرڈ ورلڈ کا چاہیے تو سٹینڈرڈ ویسے رکھو، اگر خریدار سیکنڈ ورلڈ کا چاہیے تو پھر سٹینڈرڈ بہتر کر لو پروڈکٹ کے، اور اگر پہلی دنیا کا خریدار چاہیے تو پھر سٹینڈرڈ سب سے بہتر کر لو. تو یہ سٹینڈرڈز بین الاقوامی ادارے دیتے ہیں جس کے مطابق کمپنیز اپنے سٹینڈرڈز اونچے کرتی چلی جاتی ہیں. یہی حال میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہی حال ایک مسلمان کا بھی ہے. یہ بھی مصنوعات میں سے ایک پروڈکٹ ہے. اس کے لیے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ سٹینڈرڈز مقرر کیے ہیں جس سے اس انسان نے اس عرصہ حیات میں اپنے تعین کرنا ہے اور کمال حاصل کرنا ہے. اب اگر کمال وہ تیسری دنیا کے برابر کے اگر سٹینڈرڈز رکھے گا تو اس کا خریدار دوسری دنیا میں نہیں ملے گا. اگر سٹینڈرڈ اوپر لائے گا اور دوسری دنیا کے رکھے گا تو دوسری دنیا کا خریدار ہوگا. اور اگر چاہتے ہو کہ وہ پہلی دنیا، وہ عرش معلا، وہ عالم ارواح، وہ فرشتوں کی دنیا، وہ انبیاء کی ارواح کی دنیا، وہ اولیاء صلحاء کی دنیا، وہ اہل اللہ کی دنیا، وہ اہل اسلام کی پہلی دنیا، اگر وہ تمہارے کردار کے خریدار بنے تو پھر کردار کو پہلی دنیا کے سٹینڈرڈ پر لانا پڑے گا. اگر زندگی بھر کردار اور اخلاق تیسری دنیا کے درجے کے رکھو گے تو یہیں پر سودا بکے گا. مولا نہیں ملے، مولا خریدار نہیں بنے گا اس سودے کا. اگر خیرات کا اخلاص تیسرے درجے کا رکھو گے تو اس کا خریدار مولا نہیں بنے گا. دنیا تعریف کرے گی، جدھر بیٹھتے اٹھتے ہو وہ کہیں گے کہ بڑا دینے والا ہے، کیونکہ وہ تیسری دنیا کے لوگ ہیں. جس کے ہاں وہ پہلی دنیا کے لوگوں کے ہاں
کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، ان کے ہاں کوالٹی میٹر کرتی ہے، ان کے ہاں اخلاص کے درجہ میٹر کرتا ہے، ان کے ہاں کمال میٹر کرتا ہے۔ وہ تو صرف اعلیٰ چیز چن لیتے ہیں، باقی کہتے ہیں آپس میں شہرت کے نام پر بانٹ لو۔ جس عمل میں اخلاص نہ ہو، بس وہ اخلاص کے خریدار ہیں پہلی دنیا کے لوگ، وہ کمال کے خریدار ہیں پہلی دنیا کے لوگ، وہ اخلاق کے خریدار ہیں پہلی دنیا کے لوگ۔ چاہے پھر اللہ کی ذات ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہو، چاہے پھر وہ بزرگان دین اہل اللہ ہوں، ان کی توجہات ہوں، ان کے فیوزات ہوں، چاہے پھر وہ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کی توجہات ہوں، وہ پھر جس شخص میں وہ اخلاق اور کردار اور آداب زندگی اخلاق اور اخلاص کے اس درجے پر دیکھیں گے تو حضور غوث العظم بھی اس کے خریدار بن جائیں گے، خواجہ اجمیر بھی اس کے خریدار بن جائیں گے، حضور داتا علی حجویری بھی اس کے طرفدار بن جائیں گے۔ جس کے اخلاق اور آداب پہلی دنیا کے درجے کے دیکھیں گے، جو اس سے نیچے ہوں گے، جو اس کے نیچے ہوں گے، ممکن ہے آپ کے محلے والوں کو سمجھ آتے ہوں، لیکن پہلی دنیا کے لوگوں کو نہ سمجھ آئے۔ اس لیے آداب کا بھی وہ معیار جس کو ہم نے، یہ آپ نے طے کرنا ہے کہ یہ آداب بیچنے کہاں ہیں، یہ آداب کس کو بیچنے ہیں، یہ آداب کس کو بیچنے ہیں، یہ طے کرنا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کو بیچنے ہیں یا سب سے اعلیٰ بولی لگانے والے کو بیچنے ہیں، اپنے مولا کے حضور پیش کرنے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کرنے ہیں، تو پھر ان آداب میں معیار کو انکریز کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہر لمحہ مرتے دم تک انسان اپنے آداب کے معیار کو انکریز ہی کرتا رہتا ہے۔ کل حیات کا یہی تو سفر ہے، اس کے سوا ہے ہی کیا؟ کچھ نہیں ہے اس کے سوا، کل حیات کا یہی سفر ہے۔ اپنے اندر جھانکتے رہو اور ہر عمل اور پہلو کو پہلے سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ کل حیات کا حقیقتاً یہی سفر ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی یہ پروڈکٹ بنائی ہے نا، انسان، اللہ نے یہ پروڈکٹ بنائی ہے انسان۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، بڑی بڑی ملٹی نیشنلز ہوتی ہیں نا، جو یہ کھانے کا سامان بیچتی ہیں، گروسری آئٹمز بیچتی ہیں، فنشڈ پروڈکٹس جو فوڈ کی ہوتی ہیں وہ بیچا کرتی ہیں، جیسے کافی ہے، ٹی ہے، باقی سبزیاں ہیں، یہ بڑی بڑی ملٹی نیشنلز بیچتی ہیں۔ تو پتہ ہے یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ پوری دنیا میں، افریقہ ہو، ایشیا ہو، ان تمام ممالک کے اندر بہت زمینیں خرید لیتی ہیں، بہت زمینیں خریدتے ہیں یا لیز پہ زمینیں لے لیتے ہیں اور وہاں پر خود کاشتکاری کرتے ہیں اور یا ٹھیکے پر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اب وہاں پر ہزاروں لاکھوں ایکڑ کاشت کی جاتی ہے چیزیں۔ پھر جب پیداوار سامنے آتی ہے، وہ ساری پیداوار قبول نہیں کرتے، بھلے ان کی اپنی ہی زمین ہوتی ہے، وہ ساری پیداوار قبول نہیں کرتے، ان کی اپنی ہی زمین میں لگی ہوتی ہے۔ اس میں جو سب سے بہترین پیداوار اپنی ہی زمین سے نکلتی ہے، اس کو اپنی کمپنی کے لیے رکھتے ہیں اور اپنے برانڈ سے بیچتے ہیں۔ جو اپنی ہی زمین سے نکلنے والی پیداوار ہوتی ہے نا، اس کی جو سب سے کمال شے ہوتی ہے، سب سے اعلیٰ درجے کی پروڈکٹ ہوتی ہے، اس کو اپنے برانڈ سے بیچتے ہیں۔ اپنا برانڈ صرف اعلیٰ شے کو دیتے ہیں، ادنا کو نہیں دیتے۔ دنیا دار یہ کرتے ہیں تو وہ تو پھر مولا ہے، تو اپنے برانڈ، اپنا نام صرف اعلیٰ شے کو دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو پھر اس سے کم درجے کی ہوتی ہے، اس سے کم درجے کی ہوتی ہے، اپنے ہی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں اب یہ اوروں کو بیچ دو،
اور ملکوں میں بیچ دو اور کمپنیوں کو بیچ دو. اپنی پروڈکٹ اور اپنا نام صرف اعلیٰ شے کو دیتے ہیں، ادنا کو نہیں دیتے. حاضرین گرامی، یہ ساری مخلوق بھی اللہ کی پروڈکٹ ہے. اس نے یہ فصل بوئی ہے. اب وہ چاہتا کیا ہے کہ یہ جو 50-60 سال کے اندر جب یہ گرو ہو کر پروان فصل چڑھے گی، اس کی اپنی ہی عطا کردہ زمین میں اس نے ساری فصل نہیں رکھ لینی. وہ ساری فصل نہیں رکھے گا، وہ اس میں سے بالکل اعلیٰ ستھرا مال چنے گا، اس کو اپنا برانڈ دے گا، اس کو کہے گا یہ ولی اللہ ہے، اسے کہے گا یہ ولی اللہ ہے، اس کو اپنا نام دے گا. باقیوں کو کہے گا اب آپس میں بانٹ لو، تمہارے کام آ گئے. یہ مخلوق ہے باقی. تو جن کو اپنے نام سے جوڑتا ہے وہ ستھرا مال ہوتا ہے. اب وہ ستھرا مال کیسے بنا؟ لگی تو فصل برابر ہے، لگی بھی اسی زمین میں ہے جو مولا کی عطا کردہ ہے، اسی ماحول میں، اسی آب و ہوا میں، اسی پانی سے، اسی فضا میں اگی ہے زمین. زمین بھی ایک ہے، فصل بھی ایک ہے، پر کسی نے پھل اچھا دیا، کسی کا پھل پودے کا کمزور نکلا. اب اس نے فصل لگا کر چھوڑ دیا ہے. اب وہ دیکھتا رہتا ہے کہ میں نے جو فصل لگائی ہے، اب اس میں سے جو سب سے بہترین بن جائے گا اس کو اپنا نام دے دوں گا، باقی بانٹ دوں گا لوگوں میں. اس کو اپنے لیے رکھ لوں گا اور باقیوں کو بانٹ دوں گا لوگوں کے لیے. حاضرین گرامی، اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم وہی مصنوعات کی طرح ہیں جو اللہ نے اس دنیا میں لگا دی ہے فصلوں کی طرح. اب اس 60-70 سال کے عرصہ حیات میں ہم نے اپنی کوالٹیز کو بہتر کرنا ہے، آداب زندگی سیکھ سیکھ کر، تاکہ اس کی نظر میں آ جائیں، اس کی نگاہ میں آ جائیں، اور کاش وہ ہمیں اپنے لیے رکھ لے، اور کاش وہ ہمیں اپنے لیے رکھ لے، اوروں کے لیے نہ چھوڑ دے، ہمیں اپنے لیے رکھ لے. نہیں چاہتے ہم کہ ہمیں اپنے لیے رکھ لے، اوروں کے لیے نہ چھوڑے. بس اس کے لیے ضروری ہے کہ آداب زندگی کو زندگی میں داخل کرے. وہ اخلاق جو قرآن میں ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان کو زندگی میں داخل کرتے چلے جائیں، تاکہ پھر وہ اس تھوڑی مگر خالص مصنوعات میں شمار ہو جائے کہ جو اللہ نے اپنے لیے رکھنی ہے. حاضرین گرامی، اسی لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں سورۃ نمل میں کہ یہ اللہ کی کاریگری ہے کہ جس نے ہر چیز کو حکمت اور تدبیر کے ساتھ مضبوط اور مستحکم بنا رکھا ہے. تو وہ اپنے کیے ہوئے کام کو بھی کمال کے علاوہ انجام نہیں دیتا. یہ بڑی غور طلب بات ہے. وہ کوئی کام دنیا میں کمال کے علاوہ نہیں کرتا اللہ، اس لیے وہ مخلوق سے بھی وہی پسند کرتا ہے جو کمال کے پیمانوں پر پورا اترے. اللہ خود بھی ہر کام میں کمال کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے اور مخلوق سے بھی کمال کی ہی توقع رکھتا ہے. اسی لیے حاضرین گرامی، اسی آیت مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے حضرت امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی مخلوقات کو بہترین شکل میں اور عین مناسب پیمائش کے ساتھ تخلیق فرمایا. آنکھیں دیں دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، ناک دیا سونگھنے کے لیے، زبان اور ہونٹ دیے بولنے کے لیے، ہاتھ دیے پکڑنے کے لیے، پاؤں دیا چلنے کے لیے. اس نے جانوروں کو بھی اس کے تقاضوں اور ضرورتوں کے عین مطابق پیدا کیا ہے. اس کا کمال اور باریکی ہر چیز پر محیط ہے. اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس حدیث مبارکہ کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ بے شک اللہ پسند کرتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی کام کرے تو
تو اسے کمال کے ساتھ کرے. یہ حدیث مبارکہ ہے. یعنی بس کر نہ دے، کوئی کام بھی کرے تو پھر اس کو کمال کے ساتھ انجام دے، چاہے تنظیم و تحریک اور دین کی خدمت ہی کیوں نہ ہو، چاہے تعلیمی زندگی ہی کیوں نہ ہو، چاہے کاروبار کیوں نہ ہو، چاہے رشتہ داروں کی ادائیگی حقوق ہی کیوں نہ ہو، چاہے بیمار پرسی ہی کیوں نہ ہو، چاہے دوستوں کی دل جوئی ہی کیوں نہ ہو، ہر عمل کو کمال کے ساتھ انجام دینا. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ جو کام بھی کرو اس کو کمال کے ساتھ کرو، یعنی اس کی کمال تک پہنچنے کی کوشش کرو. ایسا نہیں، مثال کے طور پر آداب زندگی میں سے ہے نا، جیسے میں نے عرض کیا کہ ڈریسنگ کے بھی آداب ہیں. ہم اتنی بے نیازی اور لاپرواہی سے کئی بار کپڑے بھی پہنتے ہیں کہ شلوار قمیض پہنا ہوا ہے اور شلوار پہنی ہے تو ایک پونچا اونچا ہے ایک نیچا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پھر شلوار کے رخ ہیں، ڈائریکشنز ہیں، وہ بھی جدا جدا سمتوں میں ہوتی ہیں. ایک پونچا آگے کی سمت ہوگا، دوسرا پیچھے کی سمت ہوگا. اس کو ہم کمال کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. ہم نے بے نیازی برتی. پھر شلوار کا نالا لٹک رہا ہوتا ہے، لٹکتا ہے یا نہیں لٹکتا؟ کتنے لوگ اس کی احتیاط نہیں کرتے، بیٹھتے اٹھتے نالا لٹکتا ہے، اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے. سامنے دیکھنے والے کو کتنا برا لگتا ہوگا. اس میں نفاست نہیں ہے. اس عمل میں کسی اللہ والے صوفی کا ایسا لباس نہیں دیکھیں گے. شیخ الاسلام نے کتنا طویل عرصہ آپ نے شلوار قمیض پہنے، کبھی ساری زندگی آپ کے شلوار قمیض کے پہننے میں، نظام میں کوئی ایسی کمی دیکھی؟ اس میں نفاست اور حسن ہی نظر آتا تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ صوفیاء ہمیں بھی آداب سکھاتے ہیں اور خود تو اس کا مرقع ہوتے ہی ہیں. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ہر چیز کو اس کے کمال پر یعنی فوکس کر کے کیا کرو، بے نیازی نہ برتا کرو. بیٹھنے اٹھنے ہر لمحے میں آداب کا ہونا بہت ضروری عمل ہے. چلنے میں، بول چال میں. ایک بڑی خوبصورت روایت ہے کہ جس دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا، اس دن سورج گرہن لگ گیا. لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ پیغمبر اللہ کے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے کی وصال کی وجہ سے سورج گرہن لگا. قربان جائیں کہ اس غم کی گھڑی میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اعتدال اور امت کو تعلیم کرنا اور سکھانا. حضور نے فرمایا نہیں، کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے سورج کے گرہن کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک سائنٹیفک ایسپیکٹ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ ایسا نہ سوچو، کسی کے جینے یا مرنے سے سورج گرہن کا کوئی تعلق نہیں ہے. پھر آگے اسی موقع پر روایت میں آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جب قبر کھودی جا رہی تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ قبر میں لگی ہوئی اینٹوں کے درمیان ایک انتہائی معمولی سے خلا پر پڑی. جو اینٹیں لگائی جا رہی تھیں ایک انتہائی معمولی سے خلا پر پڑی. اسی وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو متوجہ کیا اور فرمایا کہ اس کو خلا کو پر کر کے برابر کر دو. بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی کام کرے تو اسے کمال کے ساتھ کیا کرے. حاضرین گرامی، اب یہ بات تو چھوٹی سی تھی، اس میں قبر میں کوئی نقص نہیں آنا تھا، ایک معمولی سا خلا تھا اینٹوں کے درمیان، ہم اس کی پرواہ بھی نہ کرتے ہوں. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں بھی تربیت فرمائی اور کہا کہ نہیں، اللہ پسند کرتا ہے کہ چیزوں میں نفاست ہونی چاہیے، ڈیسنسی ہونی چاہیے. ہر کام کا ایک حق ہے، ہر کام کا ایک ادب ہے، اس کو اس کے ساتھ انجام دو. اور حاضرین گرامی، ہم جیسے لوگ ہوں تو غم کی گھڑی میں یوں نڈھال ہوتے ہیں کہ پرواہ نہیں ہوتی کہ کب کیا ہو رہا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس لمحے اس معمولی سے خلا پر بھی نگاہ ہے
جو قبر میں لحد کے اندر اینٹوں کے بیچ بناتے ہوئے رہ گیا ہے. اور اسی وقت تعلیم فرمائی کہ اس خلا کو بھر دو، کیونکہ اللہ پسند کرتا ہے کہ جو بھی کام کرو اس کو کمال کے ساتھ، یعنی کوالٹی کا کیا کرو. اور یہ پیغام تو پھر پاکستان کے تاجروں کو اور بھی زیادہ جاتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کام کو کوالٹی کے ساتھ کیا کرو. یہ دین ہے، اسی سے قربت کی راہیں نکلتی ہیں. مگر ہم کام کو بس کر دیتے ہیں کیونکہ کرنا ہے، اس لیے کہا کہ جتنا کرو کوالٹی کا کرو. اسی لیے کئی بار لوگ، میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ کئی بار لوگ کہتے ہیں میں ایک رات میں 100 نفل پڑھ دوں. نہیں، 8 ہی پڑھو، پر کوالٹی کے پڑھو، کنسنٹریشن والے پڑھو، اخلاص والے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، عاجزی اور انکساری کا پیکر بن کے پڑھو، کوالٹی کے ساتھ اس عمل کو انجام دو. خیرات کرو، کھانا کھلاؤ، ایک مہمان کو کھلاؤ پر عزت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کھلاؤ، حق ادا کرو کوالٹی کا. تو یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے. حاضرین گرامی، اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا ہے اور وہ اب دیکھتا ہے کہ ان میں سے ابھر کے کوالٹی کے ساتھ کون نمایاں ہوتا ہے. اب جو زور لگا لے وہ اس کو چن لیتا ہے، جو نہ لگائے اسے بانٹ دیتا ہے. حاضرین گرامی، اسی طرح علامہ مناوی رحمت اللہ علیہ اسی حدیث مبارکہ کی وضاحت جو وہ قبر میں خلا والی ہے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اپنے کام کو انتہائی عمدگی اور مہارت کے ساتھ سر انجام دے. اس لیے کہ ہر کام کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنا کام مکمل توجہ کے ساتھ کیا کرے، اخلاص کے ساتھ کیا کرے، چاہے اس کام کا معاوضہ کم مل رہا ہو یا زیادہ مل رہا ہو. اگر وہ کام کر رہا ہے تو کم از کم وہ کام اخلاص کے ساتھ اور کوالٹی کا کرے. یہ امام مناوی فرماتے ہیں. حاضرین گرامی، یہ جو تصور اخلاق اور آداب زندگی ہے یہ ایک ہمہ پہلو اور ہمہ گیر جہت ہے اسلام کی. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر پہلو پر محیط ہے. اور اسی کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. یعنی یہ آداب زندگی سمجھانے کے لیے بھیجا گیا ہے. حاضرین گرامی، یعنی یہ فرما رہے ہیں کہ میری صحبتوں سے فائدہ لینے والے صحابہ مجھ سے آداب سیکھو. اور یہی حال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان نائبین کا ہے، مجددین کا ہے، علماء ربانیین کا ہے، اولیاء صلحاء کا ہے، جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی خیرات ملتی ہے. ان کی زندگیوں سے بھی یہی سیکھنا، انہی آداب کو سیکھنا ہے، وہ آداب جو صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں سیکھتے تھے. اب فرق اتنا ہے کہ آداب تو وہی ہیں، نبوی آداب ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائے، مگر آج پریکٹیکل نگاہوں سے رول ماڈل کی طرح سیکھتے ہوئے ہم صلحاء کو دیکھتے اور ان کے عمل کو دیکھتے. اسی طرح حاضرین گرامی، ایک معروف روایت ہے، واقعہ ہے، حضرت ابو ذر غفاری رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے قبل کا واقعہ ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر ملی تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ اس وادی مکہ میں جاؤ اور دیکھو کہ یہ شخص کس بات کی دعوت دیتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خبر ملی تو اپنے بھائی کو کہا جا کر دیکھو تو صحیح یہ دعوت کس بات کی دیتا ہے. وہ بھائی لوٹا تو کہنے لگا ہے میرے بھائی وہ تو اچھے اخلاق کی دعوت دیتا ہے، وہ تو اچھے اخلاق کی دعوت دیتا ہے. یہی دعوت ہے جو 1400 سال سے زندہ ہے اور 1400 سال سے ہم جیسے لوگوں کو یہی سمجھنے میں اور اڈاپٹ کرنے میں مشکل پیش آتی ہے.
یہی سفر نہیں طے ہوتا، اور اسی سفر کو طے کرنا ہے. جس نے کر لیا اس کی زندگی سنور گئی. قرآن مجید میں بھی انہی امور کی طرف اشارہ ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ ہیں جو فراخی اور تنگی دونوں حالتوں میں، انہی آداب زندگی کی طرف اب قرآن مجید جا بجا اشارہ فرماتا ہے کہ وہ تنگی اور دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ ضبط کرنے والے ہیں، ادب ہے، اور لوگوں سے ان کی غلطیوں پر درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. اب اس ایک آیت مبارکہ میں کتنے ادب سکھا دیے کہ غصے کو ضبط کرو، لوگوں سے فراخی سے پیش آؤ، تنگی نہ کرو، خیرات میں سخاوت کیا کرو، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرو، اور احسان کرنے والوں سے احسان کیا کرو کیونکہ اللہ محبت کرتا ہے. یعنی ایک ہی آیت مبارکہ میں کتنے ادب سکھا دیے، اب ہمیں زندگی میں داخل کرنا ہے. اسی طرح حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، احادیث مبارکہ میں بھی آداب اسی طرح ہے کہ آپس میں کینہ نہ رکھو، یہ ادب ہے. ایک دوسرے کے خلاف بولی نہ بڑھاؤ، یہ تجارتی لین دین کے اندر فرمایا آپس میں مسلمان ہو، اور اگر دو بھائی، کسی ایک بھائی کی نگاہ ایک پروڈکٹ پر ہے، وہ خریدنا چاہتا ہے، تو اس کے نقصان کرنے کے لیے اسی کے اوپر تم اپنی بولی جا کر نہ دے دو، میں تمہیں 4 پیسے اس کے زیادہ دیتا ہوں، مجھے دے دو. اس سے بھی منع فرمایا. یہ تجارت کا ادب ہے کہ جس سے تمہارے بھائی کی دل آزاری ہو جائے. پھر آگے فرمایا بغض اور حسد نہ کرو، یہ ادب ہے. پھر ایسی تجارت میں حصہ نہ لو جس سے تمہارے مسلمان بھائی معاملہ طے کر چکا ہو، اب اس کے ساتھ ایسی تجارت نہ کرو کہ پتہ ہو کہ یہ معاملہ طے ہو گیا ہے، اب جا کر اس پر بڑھا کر بولی دے دو اور اپنے مسلمان بھائی کا نقصان کرو. اب یہ خلاف ادب ہے، منع کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور اللہ کے بندے ہو کر بھائی بھائی بن جاؤ، یہ ادب ہے. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، فرمایا وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اسے رسوا نہیں کرتا، یہ ادب ہے. یعنی کسی کی بے عزتی کی وجہ نہیں بنتا، یہ ادب ہے. کسی کو حقیر نہیں جانتا، یہ ادب ہے. تقویٰ یہاں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینہ اقدس کی طرف 3 مرتبہ ہاتھ مارا اور فرمایا تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، اور تقویٰ یہاں ہے. یعنی تقویٰ سینے کی کیفیت میں ہے. اور کسی مسلمان کے لیے فرمایا یہ بہت بری بات ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. پھر فرمایا ہر مسلمان کا خون، مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے. ہم جب کسی کی عزت اڑاتے ہیں، کسی کا نقصان کرتے ہیں، دھوکے سے کسی کا مال لوٹتے ہیں، کسی پر تہمت لگا کر اس کی عزت اچھالتے ہیں، کسی پر الزام لگاتے ہیں، کسی کی بدخوئی کرتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، یہ وہ تمام امور ہیں جو آداب کے خلاف ہے اور جرم ہے، اور کبھی یہ گناہ کبیرہ کے درجہ میں داخل ہو جاتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام امور سے منع فرمایا. اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف خود تعلیم نہیں فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر بطور اسٹینڈرڈ یہ تمام اعلیٰ ترین اخلاق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں بدرجہ اتم موجود تھے. اسی لیے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے، تو کہنے لگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق قرآن ہے. اور پھر آیت مبارکہ پڑھی، اور بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں، یعنی آداب قرآنی سے مزین ہیں اور اخلاق الہیات متصفف ہیں. آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر خود بھی عمل فرمایا اور پھر بطور اسٹینڈرڈ اپنے صحابہ کو، اہل بیت اطہار کو عطا فرمایا، اور رہتی دنیا تک اب وہ پیمانے مقرر ہو گئے ہیں آداب زندگی کے. اب ہمیں ان پیمانوں کو دیکھ دیکھ کر اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے. حاضرین گرامی، اسی طرح انہی آداب کے حوالے سے ہی کچھ اور احادیث مبارکہ بیان کر دوں.
ایک موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں خلش پیدا کرے۔ کتنی پیاری تعریف۔ فرمایا نیکی کیا ہے؟ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، یعنی نیکی آداب زندگی ہے، اور گناہ کیا ہے؟ جو تمہارے دل میں خلش پیدا کر دے اور تمہیں یہ ناگوار لگے کہ لوگ اس سے باخبر ہو جائیں، جان لو یہ گناہ ہے۔ ہر وہ بات جو لوگوں سے چھپانا چاہو سمجھ لو وہ گناہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اور اسی طرح امام اسدی کہتے ہیں کہ نیکی ایک جامع لفظ ہے جس میں تمام قسم کی بھلائیاں آ جاتی ہیں، اور اچھے اخلاق امام شافعی نے پھر آگے اسی نیکی کو 4 حصوں میں بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ وہ جو نیکی ہے یا آداب زندگی ہیں اس کے 4 پہلو ہیں۔ اچھے اخلاق آداب زندگی میں ہونے چاہیے، سخاوت نفس، سخاوت مال، یہ آداب زندگی میں ہونے چاہیے، حیا، چاہے پھر نگاہ کا ہو، سماعت کا ہو، لباس کا ہو، نگاہ میں، زندگی میں، حیات میں حیا کا عمل دخل، یہ آداب زندگی میں سے ہے۔ اور پھر اللہ کے حقوق کو پورا کرتے ہوئے عبادت کی بجا آوری، یہ آداب زندگی میں ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں جو اخلاق میں بہترین اور منکسر المزاج ہوں، اور جو دوسروں سے گھل مل جاتے ہوں اور لوگ ان سے آسانی سے مانوس ہو جاتے ہوں۔ فرمایا مجھے وہ پسند ہے، تم میں مجھے زیادہ وہ محبوب ہے جس کے اخلاق بہتر ہیں اور منکسر المزاج ہے اور دوسروں سے گھل مل جاتا ہے اور لوگ اس سے آسانی سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وہ مجھے پسند ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے بھاری چیز اس کے اخلاق ہوں گے۔ یہ جو آداب زندگی کی جو بات کر رہے ہیں نا، قیامت کے دن بندے کے تمام اعمال میں سب سے بھاری شے اس کے اخلاق ہوں گے، اور ان کا ثواب نماز اور روزے کے برابر ہوگا۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ اچھے اخلاق کا اجر دنیا اور آخرت کے تمام نیک اعمال کے اجر کے برابر ہے، یعنی کائنات میں باقی تمام نیک اعمال ایک پلڑے میں ہوں گے، اچھے اخلاق ایک پلڑے میں ہوں گے، اتنا وزن ہے۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں۔ تو فرمایا تم میں سے وہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، یعنی وہ جس نے سب سے زیادہ آداب زندگی سیکھے اور ہر پہلو میں ادب کو ملحوظ خاطر رکھا، قیامت کے دن وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ ایک اور بڑی خوبصورت روایت ہماری بہنیں بھی سن رہی ہیں، حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک روز بڑا عجیب سوال کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے سنا ہے کہ نیک بیوی نیک شوہر کے ساتھ جنت میں ہوگی، تو اگر کوئی ایسی خاتون ہو کہ پے در پے اس کے کئی شوہر ہوئے ہوں اور موت ہو گئی ہو ان کی، تو پھر وہ جنت میں کس شوہر کے ساتھ ہوگی؟ سبھی اچھے ہوں تو پھر کس کے ساتھ جنت میں ہوگی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا تو آخری شوہر کے ساتھ ہوگی یا پھر وہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ جنت میں اس شوہر کے ساتھ ہوگی جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ یہ ادب زندگی ہے نا، کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو، یہی ادب ہے۔ اب میں اختتام پر چند مثالیں اور پیش کر کے اس مجلس کا اختتام کرتے ہیں۔ ہر پہلو میں آداب زندگی اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں، چاہے وہ تجارت ہو، معیشت ہو،
تو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادب سکھایا ہے. علاج معالجہ ہو، صحت کے معاملات ہوں، اس کا بھی ادب ہے. روزمرہ کی زندگی، اٹھنے بیٹھنے، ہر پہلو میں ادب ہے. مثلا اقتصادیات میں ادب کیا ہے؟ معاشیات و اقتصادیات کا ادب یہ ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. یعنی ایسا کام نہ کرو جس سے کسی کا استحصال ہو. اب یہ تجارت کا ادب ہے، اسے زندگی میں کوئی اپنا لے تو اس ادب کو پورا کر لے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر اس چیز سے منع فرمایا جو معیشت کو نقصان پہنچاتی ہو. یعنی اب تاجر سمجھیں اس بات کو، یہ صرف فقط ذاتی معیشت کی بات نہیں ہو رہی، ہمارا وہ عمل جس سے ملکی معیشت کو بھی نقصان پہنچتا ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی منع فرمایا. اور یہ ادب ہے معیشت کا اور تجارتی اصولوں کا. جیسا کہ ذخیرہ اندوزی، جب ایک تاجر ذخیرہ اندوزی کرتا ہے تو وہ ملکی معیشت کو بھی ڈینٹ ڈالتا ہے، لوگوں کو بھی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، ان کو بھوک میں مبتلا کرتا ہے. تو اس لیے ذخیرہ اندوزی، اور یہ اتنا عام سا مسئلہ ہے، اس کو سمجھتے نہیں ہے. روزمرہ کی زندگی میں ہم کہتے ہیں ہم نے تو مال اس لیے روکا کہ اس کی قیمت بہتر ہو جائے، ہم بیچ دیں. اسی کو تو ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں. لیکن ہم نے اس کو نہایت عامیانہ طریقے سے بیان کر دیا تو اس سے معیشت کو نقصان پہنچا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی بھی کام پہ منوپلی اسلام میں اس کی ممانعت ہے. تجارتی اصولوں میں منوپلی کو اسلام ناپسند فرماتا ہے، کیونکہ اس سے باقی تجارتی طبقات کا استحصال ہوتا ہے، چھوٹے کاروباری طبقات کا استحصال ہوتا ہے. تو ایسی اجارت داری قائم کرنے کے لیے مہمات کرنا، حکومتوں کے ساتھ مل کر ساز باز کرنا تاکہ اس مارکیٹ سے باقی چھوٹا تاجر نکل جائے اور صرف ایک دو بڑے تاجر بچے، یہ بھی تجارتی اصولوں کا کہ ادب نہیں ہے اور گناہ ہے، اور انسان کو حرام روزی اور حرام کمانے کی طرف مبتلا کرتا. منع کیا. اسی طرح تجارت میں دھوکہ دہی سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا. اسی طرح معاشی زندگی کے اندر اسراف سے منع کیا، چاہے پھر وہ حکومتی شاہانہ اخراجات ہوں یا اپنی تجارتی زندگی کے اندر یا اپنی گھریلو ڈومیسٹک لائف کے اندر اخراجات ہوں. اس کا بھی ایک ادب ہے. فرمایا فضول خرچی نہ کرو، جتنا جائز اور ضروری ہے وہ خرچ کرو، باقی سیو کر لو یا خیرات کر دو. یہ نہیں کہ میرے پاس ہے اس لیے خرچ کرتا ہوں، نہیں، اس میں سے بھی بچاؤ اور اس پر خرچ کر دو جس کی ضرورت ہے. تو یہ اس کا ادب ہے، اسراف نہ کرو. قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، مثلا اے بنی آدم، جب مسجد میں نماز کے لیے یا کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آؤ تو اپنی زینت یعنی صاف ستھرے لباس اختیار کرو اور کھاؤ پیو، مگر حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں اور فضول خرچی کرنے والوں کو ناپسند فرماتا. یہ سارے آداب زندگی ہیں معاشی زندگی میں. اسی طرح صحت کے اصول ہیں، ان میں بھی آداب ہیں. یہ نہیں ہے کہ آداب زندگی صرف عبادت سے متعلق ہیں. آپ کہیں صحت ہمارا پرائیویٹ مسئلہ ہے، اس سے اللہ رب العزت کو کیا سروکار؟ نہیں. آداب زندگی یہ ہے کہ انسان کا پوری حیات اور ایک ایک لمحہ آداب کا مرکب بن جائے، حسن کا پیکر بن جائے، اس کو دیکھتے جائیں اور وہ دل کو بھاتا چلا جائے، اس کی ہر ادا دل کو بھائے. یہ آداب زندگی کا اظہار ہے. اب صحت کے اصول کیسے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے بندو علاج کرواؤ. ہم لوگ کئی بار فقط دم پر اکتفا کرتے ہیں، فقط دعا پر اکتفا کرتے ہیں، جبکہ صحت کے حصول کا ادب یہ ہے کہ اللہ کا رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علاج کرواؤ. بے شک اللہ نے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی جس کا علاج بھی ساتھ نازل نہ کیا ہو، سوائے بڑھاپے کے. جب بوڑھا ہو جانا ہے تو اس نے لوٹنا ہے اپنے مالک کی طرف. عمر ہو گئی تو وقت پورا ہو جائے گا، لیکن اس کے علاوہ ہر بیماری کے لیے فرمایا علاج کرواؤ.
ہاں اضافی پھر ہمارا اعتقاد ہے، دم ہے، دعا ہے، وہ تکلیفوں کو ٹالتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمیشہ تدبیر کو اختیار کرو اور علاج کرواؤ۔ اب یہ ادب ہے حصول صحت کے لیے کہ اللہ سے دعا بھی کرو اور علاج بھی کرواؤ۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر جیسے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت 7 کھجوریں کھا لے اس دن اسے نہ زہر نقصان پہنچائے گا نہ جادو نقصان پہنچائے گا۔ اب اس کا یہ ادب بیان فرمایا اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے، اور اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں ادب سکھایا صحت کا، فرمایا احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ یہ ادب ہے، احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ ایسے کام جس سے پتہ ہے کہ بیمار ہو سکتے ہو اس سے احتیاط کرنا افضل ہے۔ اب یہ ادب ہے، جس کی زندگی دیکھیں گے اس کو ادب دیکھیں گے۔ وہ فقیر نہیں ہے، جس کو دیکھے وہ بے نیاز ہے، بیمار ہو گئے تو کیا ہے، اللہ کی جان ہے اسی کو دینی ہے، یہ ادب نہیں ہے۔ صوفی بڑے درجے کا وہ ہے جس کی پوری زندگی میں ہر طرح کی احتیاط نظر آئے، چاہے وہ احتیاط صحت سے متعلقہ ہو، چاہے وہ احتیاط خوراک سے متعلقہ ہو، چاہے وہ احتیاط لباس کی ہو، چاہے وہ احتیاط ٹھنڈک اور گرمی سے بچنے کی ہو، چاہے وہ احتیاط گلے کی ہی کیوں نہ ہو۔ ہر زندگی کے پہلو اللہ پاک نے اس جان کو امانت کے طور پر دیا ہے اور وہ اس کو سنبھال کر استعمال کرتا ہے۔ یہ ادب ہے جان کا۔ وہ صوفی نہیں ہے جو بے نیازی کے ساتھ کہتا ہے کہ ضائع ہو گئی تو کیا ہے، ہم تو اللہ کے عاشق ہیں۔ نہیں، بڑا وہ ہے جس کو ادب سمجھ آتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ نے ہر شے دی ہے، اس کے آداب کو سمجھ کے سنبھال کے خرچ کرنا ہے۔ یہ ادب زندگی ہے۔ وہ باقی جملے جذباتی ہے، وہ بیانات ہوا کرتے ہیں۔ آداب یہ ہے کہ خدا نے جو دیا ہے وہ اس کی عطا کردہ امانت ہے، اس کا ایک ادب ہے اور اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ حاضرین گرامی، اسی طرح یہ بھی صحت کے آداب میں سے بہت سماری جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ پینڈیمک کے حوالے سے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وبا والے علاقوں میں داخل نہ ہوا کرو۔ اب حدیث ہے، یہ اب ادب ہے کہ اپنی صحت کو بچاؤ۔ اب کوئی کہے کہ جان کا خوف کھاتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ادب ہے جہاں وبا آ چکی ہے ان شہروں میں مت داخل ہو۔ پھر کہا کہ جس شہر میں وبا آ چکی ہو اور تم اس شہر میں موجود ہو، اب اس شہر کو چھوڑ کے مت جاؤ۔ علماء نے سمجھا کہ شاید موت سے بھاگنا وجہ ہے اس حکم کی، نہیں، اس حکم کی وجہ یہ ہے کہ اب اپنے شہر سے نکلو گے تو اپنے ساتھ وبا لے کے نکلو گے، اور دوسرے شہر میں جہاں بھی جاؤ گے اور لوگوں کو بیمار کرو گے۔ اب یہ ادب ہے۔ منع فرمایا، اس زمانے میں تعاون کے حوالے سے یہ ارشادات ہوئے۔ پھر کہیں فرمایا جس شخص کو کوئی ایسی ٹرانسفریبل مرض ہو جائے، جیسے کہتے ہیں نا نزلہ ہے یا چھینک ہے یا کھانسی ہے، وہ آسانی سے دوسرے کو منتقل ہو جاتا ہے، اسی طرح کوئی اور ایسی مرض ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دوسرے کو منتقل ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں اس کا ادب سکھایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ تندرست شخص کے پاس نہ جائے، یہ ادب ہے۔ اور ہم کسی کو کہہ دیں وہ برا منا جاتا ہے۔ اگر کسی کو کہہ دیں کہ آپ کو نزلہ ہے، آپ ذرا دور ہو کے بیٹھیے، آپ کو نزلہ ہے، آپ بچوں کے قریب نہ آئیں، یا آپ کو نزلہ ہے یا کوئی اور ایسی انفیکشن ہے جو ٹرانسفر ہو سکتی ہے، تو آپ ذرا دوسرے برتن استعمال کر لیں، تو ہماری انا پر گہرا گزرتا ہے اور ہم لوگ برا منا جاتے ہیں کہ یہ نہ جانے مجھے دور کر رہا ہے، اور ہمارے دل ٹوٹ جاتے ہیں، جبکہ یہ ادب ہے، اللہ کے رسول نے سکھایا ہے۔ بیمار کو کہا ہے کہ خود سمجھدار بنو اور تندرست کے قریب مت جاؤ، اور تندرست کو کہا ہے کہ اپنی صحت کی حفاظت کرو، بیمار کے قریب نہ جاؤ۔ یہ ادب ہے صحت مندوں کے لیے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سونے لگو تو چراغ بجھا دیا کرو، دروازے بند کر لیا کرو،
مشکیزے کے منہ بند کر لیا کرو اور کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپ دیا کرو. یہ ادب سکھائے ہیں. اب کوئی کہے کہ اللہ مالک ہے, جان تو اسی کو دینی ہے, ہم دروازہ کیوں بند کر کے سوئے, کوئی آتا ہے تو آ جائے, ہمارا تو تقدیر پر توکل ہے اللہ کی ذات پر. یہ ادب نہیں ہے. ادب وہ ہے جو اللہ کا رسول سکھائے. فرمایا ہے حفاظتی تدابیر کرو, سوتے ہوئے دروازے بند کر لو. یہ ادب ہے, اس میں حفاظت ہے. پھر فرمایا چراغ بجھا دو کہ کہیں آگ نہ لگ جائے تمہارے سوئے ہوئے اور تمہیں اس کی خبر نہ ہو. ہم اکثر جیسے جلتے ہوئے ہیٹرز گیس والے چھوڑتے ہیں رات کو, اور کئی ایسے آگ کے واقعات اللہ کے رسول 1400 سال پہلے ہمیں ادب سکھا رہے ہیں. یہ جینے کے آداب ہیں کہ ایک ایک چھوٹے چھوٹے پہلو کے حوالے سے اللہ کے رسول نے تعلیم دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہاں تک کہ سوتے ہوئے چراغ نہ جلا دیا کرو. اور پھر جراثیم, حشرات الارض یا بیکٹیریا سے حفاظت کے لیے فرمایا اپنے پینے کے گھڑے اور کھانے کے برتنوں کو ڈھانپا کرو, انہیں کھلا نہ چھوڑا کرو. پھر کھانے سے اپنے برتنوں کو 3 بار کنگالا کرو. یہ سارے ادب ہیں کہ اس میں جو امراض ہیں وہ نکل جائے اور انسان کی صحت کو اس سے نقصان نہ پہنچے. حاضرین گرامی, یہ چند مثالیں میں نے دیں کہ چاہے معیشت ہو, سیاست ہو, عدالت ہو, انصاف ہو, لوگوں کے ساتھ لین دین ہو, اٹھنا بیٹھنا ہو, کوئی بھی پہلو ہو زندگی کا, ہر پہلو کے حوالے سے. پھر خیرات ہے, رشتہ دار ہیں, والدین ہیں, ہر پہلو میں, ہر سمت میں آداب کی ایک طویل فہرست ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں. حاضرین گرامی, یہ آج اس سیریز کی ہماری تمہیدی گفتگو تھی جس میں ہم نے سمجھا کہ آداب زندگی ہی اخلاقیات ہیں, اور ان آداب زندگی کو حاصل کرنا اور ان پہ مہارت اور کمال حاصل کرنا مقصد حیات ہے. اور اللہ کا قرب اور اس کی دوستی آداب زندگی کے حصول میں ہی پوشیدہ ہے. اور ان آداب زندگی کے لیے جہتیں ایک مسلمان کے لیے وہ نہیں ہیں سمتیں مشرق و مغرب, شمال و جنوب, بلکہ سمتیں سدھارنے کی وہ ہیں جو مختلف جہتوں میں جو آداب اور آداب زندگی اور تعلقات معاشرہ موجود ہیں, ان تعلقات کو نکھارنا, انہیں بہتر کرنا اور ان کے سنوارنے کی طرف متوجہ رہنا, یہ در حقیقت مشرق و مغرب, شمال و جنوب کی سمتیں ہیں. آئندہ آنے والی نشستوں میں ایک ایک سمت کے اندر کیا ہمارے لیے پوشیدہ ہے ان پر کلام کریں گے.